صحیح بخاری 6502 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کے ساتھ دوستی کس نے کی ہے اور دشمنی کس نے کی ہے؟ کیا دوستی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، ان کے جانے کے بعد ان کے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگ گئے؟ یہ کس ولی کی تعلیمات ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری قبر پر مجاور بن جانا؟ یہ کس ولی کی تعلیمات ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے نام کی نظر و نیاز دینا؟ یہ کس ولی کی تعلیمات ہیں کہ میرے جانے کے بعد مجھے حاجت روا اور مشکل کشا بنا لینا اور مصائب میں مجھے پکارنے لگ جانا؟ اگر یہ کسی ولی کی تعلیمات ہے تو پھر یہ اس کی ولایت پر سوالیہ نشان ہے، اور اس کے ایمان پر بھی اور اسلام پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں دیا کہ میرے جانے کے بعد مجھے مشکل کشا بنانا، حاجت روا بنانا، میرے نام کے نظر و نیاز دینا، میری قبر پر سجدہ کرنا، جو حکم رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں دیا، کوئی ولی اپنے مریدوں کو یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ ولیوں کا دشمن کون ہے اور ولیوں کا دوست کون ہے؟ ولیوں کا دشمن وہ ہے جو سب سے بڑے ولی کا دشمن ہے۔ سب سے بڑا ولی اس جہان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بلا دیا وہ آج تلاش کر رہے ہیں ولیوں کی قرابت داری کو اور ولیوں کی دوستی کو۔ مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مجاورت اختیار کی؟ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر بیٹھ کر مجاور بناؤ؟ اگر صحابہ نبی کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے تو اسلام 4 بر اعظموں تک نہ پھیلا۔ حالانکہ اولیاء اللہ کی کتابوں میں یہ واضح بات موجود ہے کہ ہماری کوئی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور دوسری یہ بھی بات موجود ہے کہ جن لوگوں نے اس منصب کو پرکھا ہے ولایت والے کو، ان لوگوں نے یہ بات کیا کہ اگر کوئی انسان ہوا میں تمہیں اڑتا بھی نظر آئے پھر بھی اعتراف نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کرنے والا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ولیوں سے کوئی چڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ جو کام تم نے کیا ہے، تم نے قبروں کو مجاورات کا ذریعہ بنا لیا، تم چندے قبروں کے کھاتے ہو۔ آج اگر حکومت چندے بند کر دینا تو تم میں سے ایک بھی چرسی اور بھنگی ادھر نظر نہ آئے، تم کیا تو ہم ولیوں کے جو ہے ماننے والے ہیں، تم میں سے ایک بھی ولیوں کا ماننے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کبھی اپنی کتابوں میں یہ تعلیمات نہیں دی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہماری وفات کے بعد آ کر ہماری قبروں پر مجاور بن جانا اور آ کر چندے کمانا، یہ تو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ اگر میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف تمہیں مل جائے تو اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ جب امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے امام ابو حنیفہ کے سامنے؟ حضرت عمر خطبہ دیں اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ عمر ہم کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، حضرت عمر کی بات یہ امت قبول نہیں کرتی کتاب اللہ اور سنت کے خلاف، تو ان لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ ولیوں کی قبروں کو نہ چاٹو، ان کی قبروں پر جا کر نظر و نیاز نہ دو، تو کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، پھر وہ اس پر دلیلیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے قرآن کی کئی آیات اس بات کے خلاف ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا شرک ہے، غائبانہ دعا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، شفیع کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے شفیع کے طور پر پیش کرو، آؤ میں تمہیں مشرکین مکہ کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور وہ جو عبادت کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں۔ تو تمہارے اور مشرکین مکہ کی عقیدے میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بتوں کو سفارشی بنا لیا، تم نے اولیاء اللہ کی قبروں کو سفارشی بنا لی ہے۔ ہاں اس سے آگے ذرا چلو، سورہ یونس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، سورہ یونس تو تمہارے سارے عقیدوں کو کنڈم کرے گی۔ سورہ یونس آیت نمبر 22 میں قرآن نے کہا کہ جس وقت وہ موجوں میں پھنس جاتے، دریا اور سمندروں کی موجیں ان کی طرف کالی رات کی طرح آ جاتی، تو پھر وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو خالص پکارنے لگ جاتے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم کشتیوں میں گھر کر، تم موجوں میں گھر کر بھی کہتے ہو کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے ہماری کشتی، تو پھر ابو جہل کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر استغاثہ کرے کہ مولا میں عین دریا کی موجوں میں اور سمندروں کی موجوں میں تجھے پکاروں خالص، تو میں مشرک، یہ دریا کی موجوں میں بھی تجھے نہ پکارے تو یہ مسلمان کیسے؟ اس کا حق نہیں بنتا ہے کیا؟
اچھا آگے دوسری سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا دیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. تو یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے، ان کا ہے. تو ولیوں کے دوست پھر کون ہوئے اور ولیوں کے دشمن پھر کون ہوئے؟ ولیوں کی تعلیمات کو تم نے بلایا ہے، ہم نے نہیں بلایا. ولیوں کی تعلیمات یہی ہے کہ مشکل وقت کے اندر صرف پکارو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، نہ علی کو پکارو، نہ حسین کو پکارو، نہ یا رسول مدد پکارو، نہ یا غوث مدد پکارو، نہ یا معین الدین چشتی مدد پکارو، نہ یا بہاء الحق مدد پکارو. یہ ولیوں کی تعلیمات ہیں، یہ ہم تمہیں بتا رہے ہو، تم ہمیں ولیوں کو گستاخ